نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. صدق اللہ العظیم. کل میں نے دستور السالکین کا کچھ حصہ سنایا تھا. کتاب جو لکھی جا رہی ہے اس میں حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بھی سنائے گئے تھے. فرمایا حضرت علی نے کہ میں اپنے کو سور اور کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. اور اس کا اپنا حال بتلایا اپنا مقام. ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا بندہ، آپ کے بندے کا لڑکا ہوں، آپ کے بندی کے لڑکا ہوں. یہ تواضع، انکسار، فنائیت، انکسار سب اس سے اظہار ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو بڑا بن کر کے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ لوگوں کے سامنے اپنے انکسار، عاجزی کو پیش کیا. یہ کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول، موقعیت کہا بھی، لیکن عام حالات آپ کے ایسے تھے کہ اپنے کو عبد ہی فرماتے تھے اور اپنے عبدیت کا اظہار فرماتے تھے. بار بار رسالت کا اظہار نہیں فرماتے ہیں. انا المنکسر، اے اللہ میں منکسر، دل کا ٹوٹا ہوا ہوں. کہیں فرمایا العجز فخری، عاجزی میرے لیے فخر ہے. معلوم ہوا کہ طریق خدا تک پہنچنے کا عاجزی کا اظہار، اپنی عبدیت کا اظہار، اپنی بے بسی کا اظہار، یہ طریق کی بنیاد ہے. بنیاد ترفع نہیں ہے، تکبر نہیں ہے. اپنے کو جھکانا اللہ کے سامنے بھی، اللہ کے بندوں کے سامنے بھی غرور، یہ کسی طرح روا نہیں ہے. مولانا محمد احمد صاحب کے شعر بہت بار بار ذہن میں آیا، پورا نہیں پڑھ سکا، لیکن معنی اس کا مطلب ہے. کسی کو اس نے مارا، مجھے سردار سے دیکھ لیجیے، شعر لکھنا ہوگا. کسی کو غرور نے مارا، کسی کو انانیت نے مارا. اس قسم کے اشعار بہت ہیں، مجھے بہت پسند، لیکن اس پر ایسی یاد نہیں آ رہا تھا. اللہ بہرحال طریق تو یہ سمجھ میں آیا کہ امام محمد احمد صاحب کے بہت سے اشعار ہیں. کسی کو فکر معال نے مارا، یہ تو بہت عمدہ ہے. اور کسی نے فکر جلال نے، مطلب کہ اپنے اس کی فکر نے مارا. کسی کو غرور نے مارا. جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کو فکر معال، آخرت کے فکر نے مارا، آگے بڑھ گئے. وہ جن کو فکر معال نے مارا وہ اب نیچے نہیں ہے، بہت اونچا پڑ گئے. اور جس نے فکر مال نے مارا، جس کو فکر غرور نے مارا، فکر وہ تو نیچے ہی گرے گا، اوپر نہیں جائے گا. وہ یہ راستہ عاجزی کا ہے، شکستگی کا ہے. انا المنکسر القلوب، اے اللہ میں ٹوٹے ہوئے دل والا ہوں، دل میرا ٹوٹا ہوا ہے. اس بنا پر جتنی یہ چیز کیفیت ہوگی اتنی ہی یہ قرب کا ذریعہ ہے. اس راستے میں کبر نہیں ہے، انانیت نہیں ہے، عجب نہیں ہے، خودبینی نہیں ہے، دعویٰ نہیں ہے. تب منقطع میں عبدیت ہے، انکسار ہے، عاجزی ہے، شکستگی ہے. یہ طریق اور ہی طریق ہے. یہ بڑھتا ہے میں وزیر اعظم ہوں، میں فلاں ہوں. کوئی نبی کہتا میں صرف یہ ایک جگہ انا سید ولد آدم اپنے اظہار کے لیے، ورنہ عام طور سے یہی ہے لا تفضلونی علی یونس بن متہ، مجھ کو یونس بن متہ پر بھی ترجیح نہ دو جن سے خطا ہوئی تھی، جس کو لا الہ الا انت سبحانک آئے. معلوم ہوا کہ یہ طریق اپنے کو مٹانا ہے. ہمارے حضرت مہاتانی رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا ان کو جلالی لوگ سمجھتے ہیں،
دیکھیں کیا کر رہے ہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں میں اپنے کو سور اور کتے سے بھی کمتر سمجھتا ہے، کل سنائے گا، سب پر اثر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو اپنی شرح دی، من عرف نفس ہو عرف رب ہو، اپنے نفس کو پہچانتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ماں محمد احمد کا شعر ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یاد آ گیا، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ماں محمد احمد حال تھا کا مقام تھا ہماری طرف، لوگوں نے پہچانا نہیں۔ ماں محمد احمد صاحب اپنے کو مٹائے ہوئے تھے۔ ہمارے حضرت ماشاء رسول اللہ صلی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی تھے اسلام اللہ، عالم نہیں تھے لیکن تھے صاحب کاف حال تھے، آئے تھے پاکستان سے۔ کہا بھائی دیکھو ماں محمد احمد صاحب کو لوگ پہچان نہیں رہے، بہت بڑے آدمی ہیں، چھپائے ہوئے ہیں اپنے کو، مجھ سے ہم نے تو کچھ کہا دیا ان کو پہچانو، بہت بڑے آدمی ہیں، یہ ان کے حال لوگ پہچان نہیں پا رہے ہیں، بہت بڑے مقام کے آدمی ہیں، یہ ہے میرا اعزاز۔ لیکن اپنے کو مولانا ارذل الخلائق فرماتے تھے، کسی سے میں نے نہیں سنا، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں، کچھ ہونا میرا ذلتی، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ دوستی بزرگوں کے تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تمہارے شیخ کے اندر کون سی خصوصیت تھی اس کو حاصل کرو، ہو سکتا ہے بہت سے تمہارے اندر کمالات ہوں علمی، لیکن یہ کیفیت نہ ہو، اس میں تو محتاج ہو اس کے سامنے جھکنے کے لیے، اس جھکاؤ کے لیے۔ ماں گنگوئی وہی گئے، جھک گئے تھے حضرت عائشہ، ماں قاسم صاحب حجت الاسلام، اتنے زبردست عالم، لیکن جھک کے گئے اور کہا کہ سب لوگ حضرت حائی صاحب کے ہیں، ان کے عمل کی وجہ سے جاتے ہیں، میں ان کے علم کی وجہ سے جاتا ہوں۔ ماں قاسم صاحب فرما رہے ہیں، یہ حضرات ماں گنگوئی یا ماں تھانوی کو حکیم الامت ہے، مجد المنت ہے، قطب ربانی ہے، یہ حجت الاسلام ہے۔ ہمارے یہاں کے شیخ محمد حسین الہ آبادی بہت بڑے عالم تھے۔ میں نے خود مولانا رحمان صاحب سے پوچھا کہ حضرت مولانا محمد حسین الہ آبادی بڑے عالم تھے؟ کہا ارے وہ اتنے بڑے تھے کہ ان کی کتابوں کو سمجھنا ہم لوگ کے لیے مشکل ہے۔ یہ مجھ سے خود کہا، ماں حبیب رحمان صاحب نے، اتنے بڑے آدمی تھے۔ بھائی جب ان تیروں کا ذکر آتا ہے تو کوئی کہے نا، میں ماں محمد حسین الہ آبادی چکی ہوں، ان کا ذکر ضرور کرتا ہوں، کہیں کوئی ذکر نہیں کرتا ان کا، کہتا کہ نہیں، میں یہ حق ہے مجھ کو الہ آبادی ہونے کے اعتبار سے کہ اپنے الہ آبادی بزرگ کا ذکر کروں گا، بہت بڑے لوگ تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن انانیت کی نفی ہم کچھ نہیں ہے، یہ ہے میرا اعزاز کی یہ چیز بزرگوں کو خاص ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ماں محمد احمد صاحب کے اندر ایک خصوصی وصف تھا، کچھ نہیں سمجھتے، کبھی کچھ نہیں۔ ہم تو رہے ساتھ ان کے، کتنے سال رہے، کہیں انانیت کا نام نہیں مولانا کا، اور کہیں اپنے حاجت کا اظہار نہیں ہے۔ مولانا کے آنکھ کا آپریشن ہوا تھا، مجھے بہت اثر ہے، میں نے کبھی دنیا کا ذکر نہیں سنا۔ آپریشن ہوا تھا، لیٹے ہوئے تھے، دیکھ صاحب گئے شاہ گنج کے، حضرت کچھ ضرورت ہو تو کہیے گا۔ کہا اب تک میں نے کسی کی اپنی ضرورت کا اظہار کسی پر نہیں کیا ہے، ہاں اگر کسی نے خلوص سے کوئی چیز دیا تو قبول بھی کر لیا ہے، کیا زیادہ جواب ہے، نہیں پھر دیا نہیں ہوگا، جب یہ کہا ہوا دے دیا نہیں ہوگا۔ کہتے تھے سب آ کے کہتے ہیں، لے وہ نہیں آتے سب، لیکن صرف مجھے رسمن یہ کہتے ہیں، یہ ہے میرا، بڑے انداز سے کہا، میں موجود تھا، فرمایا کہ اپنی ضرورت کا اب تک میں نے اظہار تو نہیں کیا ہے، لیکن دیکھیے اب یہ تو ہے علو، اب دیکھیے اب نزول ذرا دیکھیے، ہاں اگر کسی نے کچھ دیا ہے تو خلوص سے دیا تو قبول کر لیا ہے، یہ نہیں کہ میں نے کبھی قبول نہیں کیا، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ دونوں کی جامعیت دیکھیے، ایک طرف توکل ہے اور ایک طرف تذلل ہے، اپنے کو جھکا دینا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حرم پاک میں رہتے تھے، پاکہ مست پاکہ سے رہتے تھے۔
حضرت معاذ رحمۃ اللہ صاحب زبردست عالم، زبردست مدرسہ سعودیہ انہوں نے کام کیا ہے. فرمایا کہ حاجی اگر کہو تو میں بادشاہ کے یہاں تمہارا ذکر کروں؟ کہا نہیں، نہ ذکر کیجیے. کچھ ذکر کیجیے گا تو میرا معتقد ہوگا، اور معتقد جب ہوگا تو کہے گا کہ ہمارے یہاں آ کے رہیے. تو میں بیت اللہ پر بیت السلطان کو ترجیح نہیں دے سکتا. میں اسی بیت اللہ میں رہوں گا چاہے پکڑوں گا. یہ ہے عروج والی بات. اب نزول والی بات نہیں ہے. پھر فرمایا کہ چونکہ بادشاہ عادل کی دعا قبول ہوتی ہے، بادشاہ عادل کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے میرا ان کو سلام کہہ دیجیے گا. وہ جب کہیں گے وعلیکم السلام تو مجھے دعا مل جائے گی. کتنی یہ ہمارے بزرگان دین متاخرین میں سے کہیے کتنی تواضع، کس قدر توکل، یہ چیزیں ہم لوگوں کو پیش نظر رکھنے کی ہیں. ہمارے اکابر کیا تھے یہ حضرات. وہاں تھانوی یہی حضرات ایک بزرگ کے تھے خاندان کے، فاروقی لوگ، جنہوں نے سلطنت کو چھوڑ دیا تھا. کیا نام تھا ان کا؟ ابراہیم بن ادھم. ان کے کچھ وقف کی جائیداد تھی. یہ تھی کہ اس کا متولی کس کو بنایا جائے. بات چل رہی تھی. تو کسی نے کہا کہ حضرت حاجی صاحب اس وقت فقر و فاقہ میں ہیں ہی ہیں، جن الفاظ میں کہا ہو ہیں، زیادہ وہی مستحق ہے، کیونکہ وہ خاندان کے بھی ہیں اور محتاج بھی ہیں. اس وقت ان کو متولی بنا دیا جائے. حاجی صاحب بات پیش کیا حضرت حاجی صاحب. حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ وہ کیوں مجھ کو آپ لوگ بنا رہے ہیں؟ کہا آپ چونکہ ان کے خاندان کے ہیں اس وجہ سے بنا رہے ہیں. کہا میرے خاندان کے بزرگ نے تو اس کو چھوڑا، میں اس کو اختیار کروں پھر کہاں خاندان کا رہ جاؤں گا. یہ ہمارے اکابر متاخرین چھوڑ دیا ہے. کوئی حضرت حاجی صاحب بنتا ہے، کوئی وہاں جو پڑھے لکھے جیسے نئے ہیں وہاں حاجی صاحب. ارے حاجی صاحب تم کیا اخلاق کیا جانو. حضرت حاجی صاحب دونوں کیفیت تھی. کوئی چیز تقسیم کرنے کے لیے آئی مجھ صاحب، تقسیم کرنے کے لیے ہندوستان سے گئی، جہاں چلی گئی، سب کو دیا. حضرت حاجی صاحب نے کہا جی مجھ کو نہیں دیا تم نے. تقسیم ہو رہا تھا. اب دیکھیے توکل اور ان کے تذلل. کہا جی مجھ کو تم نے نہیں دیا. کہا حضرت آپ تو سید الفقراء ہے. اب کسی نے کہا سید الفقراء، کہا فقیر اسی طرح لے لے کر کے فقراء کا سردار ہو گیا ہوں. توازو بات ہوگی نہیں. آپ ہی لوگوں نے دیا ایک یہ سمجھ رہے نہیں، تو اسی سے تو مجھ کو چھوڑ دیا. اور ایک طرف یہ تو مانگ لیا کہ ضرورت ہے جا ہم کو بھی دے دو، معمولی بات ہے. اور ایک طرف یہ ہے کہ کسی نے آ کے کہا حضرت ہندوستان سے رقم آئی ہے، جدے میں آ گئی، اس کو منگوا لیجیے. کہا جس خدا نے جدے تک بھیجا وہی مکے میں بھیجا رہے تو میں نہیں منگواؤں گا. یہ تو کتنی جامعیت تھی ہمارے یہاں. نہ تواضع میں فرق آیا، نہ توکل میں فرق آیا، نہ انانیت آئی، نہ اپنے کو ذلت گوارا کے معاملات. بہرحال یہ ہمارے حضرات پانی تھے. ان کا طریق معتدل تھا، اعتدال پر رکھا اپنے کو اپنے لوگوں کو. تمہارا امام محمد احمد صاحب کا جواب مجھے اب تک پسند ہے. اسپتال میں اللہ نے بڑے انداز سے کہا مولانا ہے کہ میں نے اپنی ضرورت کا اظہار تو نہیں کیا کسی سے، لیکن کسی نے اگر کوئی خلوص سے دیا تو اس کو قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طریق کو سمجھنا چاہیے. میں گیا تو پھر ہم لوگ جب آئے گورکھپور میں تو ایک دوا خانے میں دوا لینی تھی گھر میں کی. حضرت کے خاص آدمی تھے، آپ سمجھ جائیے. بڑی تو انہوں نے دوا لیا، 2-3 آنے کی 4 آنے کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ لے جائیے، اپنے آدمی تھے. میں نے کہا اس کا دام بتلائیے کیا قیمت ہوگی. وہ حضرت کے یہی سنے تھے کہ نہیں، بہت اصرار کیا. انہوں نے میں دینے کا اصرار، انہوں نے نہ لینے کا. بارے اس چیز کو آگے حضرت سے کہا انہوں نے کہ مولانا میں لے رہا تھا، دام نہیں لے رہا تھا، وہ لے نہیں رہے تھے. حضرت بلایا، کہا بھائی سمجھ بوجھ کے کام کیا کرو، ہر جگہ تھوڑے ایسا اشارہ کرنا چاہیے. مجھ کو بتایا ہر جگہ تھوڑے کچھ سمجھ بوجھ کے کرنا چاہیے. اب ہم لوگ چھوٹے تھے، بس تھوڑا سا نہیں کرنا چاہیے بس.
یہی تھا، نہیں دیں گے، نہیں ہم دے کے رہیں گے، یہ اعتدال تھا. اس طرح تعلیم و تربیت فرمائی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اعتدالی راہ اختیار کرنے کی توفیق دے. اعتدالی راہ. حضرات نے کیسا معاملات کی صفائی، کس قدر صفائی. مکان بن رہا تھا، قاری مبین صاحب کے والد اس کے نگراں تھے، مزدوری دینے کے، نہیں دیا. ہوتا ہے نا کہ دے دیں گے، فرمایا کہ نہیں، مزدوری دینی چاہیے تھی. مواخذہ کیا ان کا، اور کہا ابھی کیجیے کہ وہ مزدور کہاں کے تھے، بھیجا مگر بات دے کے تب آئے. اللہ کا بہت صفائی معاملات کا بہت خیال. بغیر اس کے مولانا اس راستے میں چل نہیں سکتا. ہم نے بچپن میں سنا ہے اپنے والد سے کہ آج حضرت سے ہم سن کے آئے ہیں. وہ نقل کرتے تھے، جیسے میں بولتے ہی رہتا نا، وہ والد صاحب بھی ایسے تھے، آتے جو سن کے آتے تھے گھر میں بتلاتے تھے. کہا ہم نے سنا ہے کہ 3 پیسے کا کوئی خبر، 3 پیسے نہیں، 3 پیسے کے بدلے میں 600 رکعت. اب جو بھی روایت ہو، لیکن انہوں نے اسی کہا تھا 3 پیسے کے بدلے میں 600 نماز مقبول لے لی جائے گی. بس اللہ کا شکر اب بھی یاد ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس پر بھی عمل کی توفیق دے. میرے والد بھی دیندار تھے، تہجد گزار تھے. اللہ تعالیٰ کو بڑی کرامت سب کی مقبول. بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کا طریق اعتدال ہے. اپنے کو مٹائے ہوئے تھے، اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. بہرحال میں نے حضرت تھانوی کا واقعہ سنایا تھا، کل بھی کہا تھا کہ ہمارے حضرت کا بھی یہی حال تھا. اتفاق سے جو کھولا وہی مل گیا جو لکھنے کے لیے کل کہا تھا کہ ایک واقعہ. وہ واقعہ یہ ہے، دیکھ جائے گی واقعہ کہ حضرت تھانوی نے لکھا کہ سورت، وہ میں اپنے کو سور، تو حضرت کا بھی ایک ہے کہ حضرت تھانوی کا یہ حال تھا تو ان کے خلیفہ کا بھی وہی حال ہے. انداز ان کو سیکھا تھا تب تو یہ حال ہے جو سنا رہا ہو. فرماتے ہیں حضرت مسلم امت کا یہ مکتوب عالی، کیونکہ حضرت کو جانتے ہی ہیں، حضرت تھانوی کا ذکر تھا تو میں نے یہ خط 3 خط ہے. صفائی ہو رہی تھی گھر کی وہاں کی، ایک تھیلے میں دیکھا کوئی ہے تو حضرت کے 3 خط تھے. میں نے بھائی صاحب فوراً دے دیا. اس میں سے ایک یہ ہے، 3 تو نقل ہے کہیں، ایک نقل میں نے کیا تھا. سن لیے یہ جو حضرت تھانوی کا جو حال تھا وہی ان کے خلیفہ کا بھی حال ہے. فرماتے ہیں حضرت مسلم امت کا یہ مکتوب عالی نقل کرو جی چاہتا ہے، جس میں حضرت مسلم امت نے اپنے مرشد حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی سے فنا و توحید کے ایک شمع عطا فرمانے کی تمنا ظاہر فرمائی ہے. وہ یہ حال نہیں، بڑائی بزرگی نہیں، توحید جو عطا فرمائے تمنا. مرشدی حضرت لکھ رہے ہیں خط، مرشدی و مولائی سیدی و آقائی ادام اللہ ذرال پیر. یہ القاب کیسے لکھ رہے ہیں مرشد کو؟ ماشاء رسول اللہ صاحب لکھ رہے ہیں اپنے پیر کو. مرشدی و مولائی سیدی و آقائی ادام اللہ ذلال فیوزکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بکمال ادب سنیے مولانا صاحب، بکمال ماشاء رسول اللہ صاحب یوں ہی نہیں اتنے مقام تک پہنچے، تمام ان کے اکابر اساتذہ تک نے مان لیا، اتنی نیستی کی بات. حال بکمال ادب و بسد الہ و زاری خدمت اقدس میں اپنا ایک دلی مقصود عرض کرتا ہوں. ادب کتنا ادب، نہایت القاب. بکمال ادب و بسد الہ و زاری خدمت اقدس میں اپنا ایک دلی مقصود عرض کرتا ہوں. وہ میری بساط سے بہت زیادہ ہے، مگر حضور کے کرم سے کچھ زیادہ نہیں. میرے بساط سے تو زیادہ ہے لیکن آپ کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں، وہ دے دینا. وہ یہ کہ حضرت اقدس کا خاص مذاق توحید ہے. حضرت اقدس کا خاص مذاق توحید ہے. مجھے بھی اگر اس سے ایک شمع عطا ہو جاتا تو زہر سعادت، وہ زہر نصیب. کیا مانگا؟ حکومت نہیں مانگا، سلطنت نہیں مانگا، کیا مانگا؟ توحید. وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعت. اللہ کی توحید اختیار کرو،
اللہ ایک ہے. ان کی وحدانیت کا اقرار. قل هو اللہ احد. حضور کو سکھایا جا رہا ہے آپ کہیے احد، مجھ کو احد کہیے. یہ تو ہے تعلیم اس میں ہے. میں سمد ہوں، احد ہوں. نبی کو تعلیم ہو رہی ہے کہ احد کہیے. احد کا معنی یہ ہے کہ جس کے اندر نہ جز ہو نہ جزیہ ہو، نہ کلی ہے نہ کل ہے. وہ اللہ کلیت سے بھی بری اور کل سے بھی بری. اللہ احد ہے، ایک ہے. ایک ہونے کا مطلب ایک ہے، یہ ایک ہے، لیکن اس کے اجزاء ہو سکتے ہیں نہیں. ذرے سے ذرہ جو ہو اس کا بھی جز ہو سکتا ہے. ایٹمی قوتیں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں. اللہ وہ قوت بھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر سکتی. ایک ہے وہ احد. واحد میں وہ بات نہیں ہے جو احد میں بات ہے. اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی جزیہ ہے، نہ اس کا جز ہے، نہ اجزیہ ہے. اللہ الصمد واللہ میرے. عجیب و غریب سورہ ہے مولانا. بہت لکھا لوگوں نے اس سورہ پر. ایک ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب نے بہت کچھ لکھا ہے. ایک ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن کوئی سوچتا ہے کہ احد کیا ہے. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے. بھئی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے، لیکن جز ہے کہ نہیں کہ اللہ. لیکن اللہ کا جز نہیں ہے. اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے، فرشتوں سے بھی بے نیاز ہے. اس کے لیے نہ وزیر کی ضرورت ہے، نہ مشیر کی ضرورت ہے، نہ ووٹ کی ضرورت ہے، نہ الیکشن کی ضرورت ہے. اس کی الوہیت واجب ذاتی ہے. کسی کے مرہون منت نہیں ہے. وہ ہر وقت الہ ہے. یہاں سے ایک وقت میں وزیر ہے، دوسرے میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک وقت میں موٹر سے چلتا ہے، ایک وقت رکشا کا بھی کرایہ نہیں رہتا اس کو. دیکھیے ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک سمجھ بے نیاز. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ ثبوتی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. ثبوتی وجودی. اللہ احدیت سے متصف ہے اور سودیت سے متصف ہے. دو ثبوتی صفت ہوئی. اب سلبی صفت سنیے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. لم یلد. وہ جنا نہیں ہے. سلبی ہو گئی نہیں. نفی والی صفت. تین نفی والی صفت ہے اور دو ثبوتی ہے. دو ہو گئی ثبوتی. اللہ اپنی صفت بیان کر رہا ہے. صفات دو وجودی. ایک ہوں میں. کوئی کسی کو میں محتاج نہیں ہوں. مجھ کو کسی نے جنا نہیں ہے، نہ میں نے کسی کو جنا ہے. دو ہوگی ثبوتی. مجھ کو کسی نے جنا نہیں اور نہ میں جنا گیا ہوں. دو صفت ہو گئی ثبوتی. سلبی والی نفی والی. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کا کوئی کفو نہیں ہے. تین صفت ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس معمولی صورت میں اپنی پوری توصیف بیان کر دیا. صفات. کفار نے مطالبہ کیا تھا کہ اپنے رب کے آپ صفات بیان کیا. اللہ نے اپنی صفات کوئی بیان کر سکتا تمہارا؟ سارے عالم مل کر کے اگر بیان کرنے چاہتے نہ بیان کرتے. لم یلد. قل هو اللہ. آپ کہیے کہ ایک وہ بے نیاز ہے. لم یلد وہ جنا نہیں ہے. نفی ہو گئی. لم یولد وہ جنا نہیں گئے. اس کے باپ اب نہیں ہے، نہ لڑکے ہیں نہ باپ ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے لیے کوئی کفو نہیں ہے. جب کفو نہیں تو شادی کیسے کرے گا؟ جب شادی نہیں ہوگی بچے کیسے ہوں گے؟ یہ تفسیر اس کی. لم یلد ولم یولد. اسی بنا پر لکھا ہے کہ جو شخص فجر کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد پڑھے گا تو نفاق سے بری ہو جائے گا. یہ حضرت سے ہم نے خود سنا. نفاق سے برات کے لیے فجر کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد پڑھنا چاہیے. لیکن وہیں لکھا ہے کبھی کبھی چھوڑ بھی دینا چاہیے تاکہ لازمی اس کو کوئی نہ سمجھے. کتنا ہمارے فقہا بھی کتنے دور تک چلتے ہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. اللہ نے اپنی صفت بیان کروائی. تو توحید یہ چیز ہے. اسی کی تمنا حضرت ماشاء اللہ تھا اپنے پیر سے کر رہے ہیں. توحید یہ ہے ان کا. کیا ہے تحفہ؟ مشائخ کا تحفہ یہ ہے. توحید آ جائے، رسالت آ جائے، فکر آخرت آ جائے، فکر اصلاح ہو جائے. یہ تو فرماتے کہتے ہیں اگر ایک شمع عطا ہو جاتا تو زہر سعادت و زہر سے. میں سچ عرض کرتا ہوں کہ دل ہر وقت ایسا متفکر و پریشان رہتا ہے جیسے کسی مفقود شے کی تلاش میں ہو اور ملتی نہ ہو. حیرت میں ہوتا ہے.
طالب حیرت میں آتا ہے، وہ وجدک فہدا، آپ کو ہم نے حیرت میں پایا. یہ بھی تفسیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. وہ وجدک عائلن فاغنا وجدک غالن فہدا ہے کہ نہیں آیت؟ ہم نے آپ کو غال پایا، گمراہ پایا. بہت سے جاہل ایسے ترجمہ کر دیتے ہیں، نہیں، ہم نے آپ کو حیران پایا، ہم نے آپ کو حیرت میں پایا. کوئی چیز ہے یہاں، آدمی ابھی کوئی چیز ڈھونڈنے، میں پریشان ہو گیا تھا اور وہ نہیں ملا. جو پیسہ کہاں ہے، کہیں سے کہاں ہے، میں نے کہا یہ کب کل سے، تو کل سے میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کو، یہی مل گیا. جو ڈھونڈ رہا تھا نہیں ملا، جو نہیں ڈھونڈ رہا تھا کل جو ڈھونڈ رہا تھا وہ آج مل گیا. یہ اللہ کی طرف. وہ وجدک ضالًا فہدی، میں نے آپ کو حیران پایا، گمراہ نہیں. کوئی ترجمہ کرے نا، وہ وجدک ضالًا فہدی، ہدایت دے دیا، نبوت دے دیا. آپ کو حیرانی میں مجبور ہو کر کے غار حرا جانا پڑتا تھا. کیا ان کو گھر میں نہیں مل سکتی تھی چیز؟ لیکن جب کسی چیز گم ہوتی ہے تو تھالی میں بھی ڈھونڈتا ہے. بہت مشہور ہے کہ اونٹ گم ہوا تھالی میں ڈھونڈ رہا تھا. وہ حیرانی ہوتی ہے، یا اللہ ہم کیا کریں، کیا ہم پڑھیں کہ آپ راضی ہو جائیں، کیا ہم کریں کہ آپ راضی ہو جائیں. حضور اتنے سرگردہ تھے، کبھی پہاڑی میں چڑھ جاتے تھے، غار میں گھس جاتے تھے، کبھی کچھ کرتے تھے، خانہ کعبہ میں آتے تھے، وہاں مار اسی طرح زندگی گزری. وہ وجدک ضالًا فہدی، ہم نے آپ کو حیرت میں پایا، تو ہم نے حیرت کو دور کر دیا نبوت دے کر کے. معلوم ہوا کہ نبوت ملنے کے لیے حیرت کی ضرورت ہے، طلب کی ضرورت ہے. وہ وجدک ضالًا، ہم نے آپ کو طالب پایا اور طلب میں حیران پایا، سرگردہ پایا. کیا دیا ہم نے؟ ہدایت دے دیا. معلوم ہوا کہ ہدایت کے لیے طلب کی بھی ضرورت ہے. اسی وجہ سے سب سے جامع دعا کا اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دی. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ اجمع السور ہے، تمام صورتوں کی جامع ہے، جس کی دعا بھی اجمع الادعیہ ہے، ہدایت کی دعا. اس سورہ سب سے جامع سورہ یہی ہے، سورہ فاتحہ. اس میں دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو جیسے اس کے حمد و ثنا غائب درجے کی ہے، اس کے برابر کوئی نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ دعا ہے اہدنا، ہر جگہ اہدنا. معلوم ہے کہ ہدایت سب سے بڑی دعا ہے جس کو کرتے رہنا چاہیے. چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، ہے کہ نہیں؟ پہلے ہدایت کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. بہرحال سچ عرض کرتا ہوں کہ دل ہر وقت متفکر، وہ پریشان رہتا ہے جیسے کسی مفقود شے کی تلاش میں ہو اور ملتی نہ ہو. ابھی ہم لوگ تلاش کر رہے تھے، مل رہی تھی، مل گئی یہ، اور ڈھونڈ رہے تھے کچھ ملتی نہ ہو. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شے ہے جس میں دیکھ رہا ہوں اور وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا ہوں. امام شاہ رسول اللہ صاحب اپنا حال لکھ رہے ہیں مولانا، جن کے ہم لوگ مرید کچھ نہیں، ہم لوگ بات اللہ رہا. ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی شے ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں اور وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا، پہنچنا بھی چاہتا ہوں مگر پہنچ نہیں پا رہا ہوں. اس لیے محزون رہتا ہوں، غمگین رہتا ہوں. دل چاہتا ہے کہ حضور کے ساتھ تعلق کا درجہ عطا ہو جائے. دل چاہتا ہے کہ حضور کے ساتھ تعلق کا یہ درجہ عطا ہو جائے. حضرت تھانی اب دیکھیے لکھ رہے ہیں، حضرت کا حال فرماتے ہیں کیا عطا ہونے میں کچھ شبہ بھی ہے؟ اب دیکھیے تسلی، شیخ کی طرف سے تسلی ہے کہ تم کو یہ درجہ، تاکہ کیا عطا ہونے میں کچھ شبہ بھی ہے؟ مگر ہر شے کے کچھ خواص ہوتے ہیں. اس دولت کا یہی خاصہ ہے کہ دل آرام، دل آرام. کہتے ہیں کہ معشوق گود میں ہے لیکن دل معشوق کو تلاش بھی کر رہا ہے. یہ حیرت ہوتی ہے، حیرت کا مقام کہ معشوق تمہارے پاس ہے لیکن بے ہوش آدمی ہو جاتا ہے تو نہیں پہچانتے کون میری بیوی ہے کہ بچے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں بات پریشانی میں. کہتے ہیں دل آرام دربر، دل آرام دل. کہتے ہیں کہ دل آرام تو تمہارے گود میں ہے. لب درد تشگی خشک برطرف، کہتے ہیں نہر کے کنارے کھڑا ہے اور ہونٹ خشک ہے پیاس سے. یہ حال ہوتا ہے. نگویم کی بر آب قادر نیان کہ بر ساحل نیل مستقید. میں نہیں کہتا کہ ہم پانی پر قادر ہیں جبکہ دریا کے کنارے کھڑے ہیں. یہ حیرانی اور پریشانی اللہ کی راہ میں پیش آتی ہے. جب حکمت کا مقتضا، پھر لکھ رہے ہیں
جب ابھی آپ پر ظاہر نہیں ہو رہا، حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں، لیکن جب حکمت کا مقتضا ہوگا انشاءاللہ اطلاع بھی ہو جائے گی. آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کو حال یہ حاصل ہے، مگر اس حال کا اظہار نہیں ہو رہا ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی پوشیدہ ہی رہے، آگے ظاہر ہو جائے گا. یہ ہے طریق مولانا. میں نے سمجھا یہ حضرات اس طریق پر چلتے ہیں، خدا تک پہنچتے ہیں. ہم لوگ اس کے بالکل ناشنا ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. جب حکمت کا مقتضا ہوگا انشاءاللہ. ابھی آپ کو اطلاع نہیں کہ ہمارا معشوق کہاں ہے، محبوب ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوگا کہ آپ سمجھ لیں گے کہ معشوق مجھ کو مل گیا، میرا محبوب مجھ کو مل گیا. اب نہ ڈھونڈیں گے، ہرگز پتہ مل گیا، نہ نمی مل گیا، پھر خدا مل گیا. آج بس دل میں جو کچھ ہے اظہار کی طاقت نہیں ہے. حضرت فرما رہے ہیں دل میں جو کچھ ہے اظہار کی طاقت نہیں ہے. امید ہے کہ حضرت والا میری غلطیوں کو معاف فرما کر میری تسلی فرمائیں گے. بہرحال کل میں سوچ رہا تھا کہ یہ بھی آنا چاہیے. جماعت شاہ ولی اللہ صاحب کا تھانوی کا یہ تو کس خلیفہ کا بھی ذکر آ جانا چاہیے. ماں محمد احمد صاحب کا آیا تھا. بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کے احوال تھے جس کو طے کر کے اللہ تک پہنچے تھے، واصل باللہ ہوئے. ان کو لوگوں نے ولایت کے ساتھ موصوف کیا، بماغ دوحل اس کا اعلان کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کو پہچاننے، ان کے طریق کو سمجھنے، اس پر چلنے کی توفیق بنائے. یہ حضرات سب اپنے کو مٹائے ہوئے تھے. ہستی نیستی سے انہوں نے پایا. مولانا کا شعر کیا ہے، مولانا یاد ہے آپ کو؟ اس پر لوح قبر پر لکھا ہوا ہے،